نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ حج ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہونے سے قریب ہے۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، یعنی مسائل بھی سیکھے ہیں اور موٹیویشن بھی ہمیں ملی ہے، کاؤنسلنگ بھی، سیلف کاؤنسلنگ پہ بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے الحمدللہ۔ علم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، ان بے شک اللہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماء آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ان بے شک ذالک یہ فی کتاب ایک کتاب میں ہے، ان بے شک ذالک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے۔ اب دراصل بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کو پتہ ہے، کوئی بھی چیز اس سے نہیں چھپی۔ دراصل بتانا یہ مقصد ہے کہ پچھلی آیت میں اختلافات کی بات ہوئی نا کہ اللہ کے سامنے جب سب آئیں گے سارے اختلافات کلیئر ہو جائیں گے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے۔ تو کہا کہ نہ اس کے مخلص اور فرمانبردار بندوں کی فرمانبرداری اس سے چھپی ہے، نہ اس کے منکر اور نافرمانوں کی شرارتیں، فساد، گناہ اس سے اوجل ہے۔ اس لیے اس علم کے ساتھ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ اس کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ ہر شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے اس کی ریکارڈنگ مشکل نہیں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہوگا کہ اتنی مخلوق ہر ایک کی ریکارڈنگ کرنا، انسانوں کے میں سے ہر ایک کے بارے میں جاننا، ہر ایک کی چیزیں لکھتے جانا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ شاید انسانوں کو لگتا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو کہا یہ کام انسانوں کے لیے تو مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے بہت ایزی ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے کیپنگ یور مائنڈ، ہماری زندگی کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہماری غلط باتیں، ہمارے غلط اعمال، ہمارے بد فعل، سب چیزیں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم کوئی توبہ کرتے ہیں یا پھر معافی مانگتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہماری اخلاص کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے۔ ادروائز ہم ایسے ہی اپنے کندھوں کا بوجھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو سب علم ہے۔ اللہ کے سورۃ کہف کے اندر آپ پڑھ کے آئے نا کہ جب کتاب کو پیش کیا جائے گا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم کتاب میں پائیں گے، وہ بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہوگی، وہ بھی شمار کی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر کہا
وما يعبدون ويعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں. کون عبادت کرتے ہیں؟ اب جو لوگ ہیں کافر ہیں عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا کے ماں اس کی جو لم نہیں انزل اس نے نازل کی بھی اس کی سلطان کوئی دلیل وما اور اس کی جو لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی علم جس کا کوئی علم وما للظالمین من نصیر اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں کہا کہ فلاں ہستی کو سجدہ کرو، فلاں کو یہ اختیار دیا گیا، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے. تو ان کاموں کے لیے اپنی حاجتیں ان سے طلب کرنا نہ ہی کوئی علمی دلیل ہے نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے. علمی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل، عقلی کے جس کو عقل قبول کرے. تو علمی دلیل تو بالکل بھی نہیں ہے. کسی قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات نہیں کہے گی کہ تم فلاں سے بھی مرادیں مانگو، فلاں سے کی پوجا کرو، فلاں کے آگے سجدہ کرو، فلاں پہ جا دربار پہ جا کر ہاتھ پھیلاؤ. ٹھیک ہے، تو شرک کی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہوتی اور نہ نقلی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلا لوگوں نے جو غیر اللہ کے آستانے بنا رکھے ہیں یا زندہ یا فوت شدہ بزرگوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، ان کی نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، ان کی قبروں کا یا ان کے بتوں کا طواف، ان کے سامنے قیام رکوع یا سجدہ کر رہے ہیں، یہ ان کے مجاور بن کر اعتکاف کر رہے ہیں یا انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان سے فریادیں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس وہم اور باپ دادا کی اندھی تقلید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دیگر مقامات پہ بھی کیا. اور یہاں بھی آپ کو پتہ ہے سٹائل جیسا ہوتا ہے نا سٹارٹ میں کسی بھی صورت کا، آخر میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تو دراصل توحید کی بات کی ہے نا، تو اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے بھی دوبارہ سے توحید کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور اس کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ہی کوئی ان کے پیر فقیر غیر اللہ بت مورتیاں ان کی بات سنیں گی یا ان کی مدد کریں گی، اور نہ ہی ہم کیوں نہیں کریں گی؟ ان کے ظلم کی وجہ سے. انہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ہم کیوں ان پر احسان کریں؟ جو بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکا اس کے پر مہر لگ جاتی ہے، ہدایت بھی اس سے چھینی جاتی ہے. یَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ بھٹکتے پھرتے ہیں ان کو اسلام یا ان کو حق کا رستہ نہیں ملتا. تو اس کے لیے سنسیئر ہونا پڑے گا خود کو، اپنے اندر کا اخلاص، اپنے اندر کا شوق، اپنے اندر کا جذبہ انسان کو ہدایت سے آگاہی دلواتا ہے. تو ان ظالموں کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے لیے مدد کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے ان کی حالت علیہم ان پر آیات ہماری بینات واضح کھلی صاف ستھری ایسی آیتیں جن کا مطلب بالکل کلیئر ہو رہا ہوتا ہے. تعریف پہچان سکتے ہیں آپ فی وجوہی چہروں میں، فی میں وجوہی چہروں، الذین ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، المنکر ناگواری کو، یکادون قریب ہے کہ وہ یا قریب ہے، یستونا کہ وہ حملہ کر دے، بالذین ان پر جو یتلونا پڑھتے ہیں، علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری. کل کہہ دیجئے کیا پھر انبئو
پھر میں بتاؤں کم تمہیں، آفا انبئکم، کیا پھر میں بتاؤں تمہیں، بشرن بری چیز، من ذالکم اس سے، النار آگ ہے، وعدہا وعدہ کیا ہے اس کا، اللہ اللہ نے، الذین ان سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وبئس اور کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ اب ان کی ایک اور حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی توحید کی بات، اللہ کی صفات کی بات، آخرت کی بات بیان کی جاتی ہے اور وہ باتیں حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، تبلیغ جو ہے وہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے، تو واضح کلام اللہ کا جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو اس کو سمجھتے نہیں، یعنی توحید کی باتیں اور شرک کی مذمت ان کو اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ناگواری ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے، کافروں کے چہروں سے ان کا صاف انکار پہچانا جاتا ہے، ان کی حالت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، بویں تن ہو جاتی ہیں، قریب ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ہماری آیات والوں پر حملہ ہی کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، حق کی بات سننے کے بعد باطل جو دل سے نہیں ماننا چاہتے اور ہدایت ان کا مقصد ہی نہیں ہے، جیت ان کا مقصد ہے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کا بھی قرآن و سنت کے دلائل سن کر یہی حال ہوتا ہے۔ جو لوگ بدعات کرتے ہیں، دین میں نت نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، آپ ان سے کبھی بات کر کے دیکھیں تو صحیح، وہ کہیں گے یہ کہاں سے اب تم نے کہا نیا دین ایجاد کر لیا، نئی باتیں شروع کر دی۔ صحیح بات ہے، کبھی آپ بات ان سے کریں، جن لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں نا، ان سے کبھی ڈسکشن آپ کریں نا تو ان کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ پھر اگر ان کو پتہ چل جائے، حق کا راستہ مل جائے، پھر تو وہ مان لیتے، لیکن وہ ماننے ہی نہیں چاہتے، ان کو لگتا ہے ہم صحیح ہیں، ہم کریکٹ ہیں، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں آباء و اجداد کا دین ہے، غلط نہیں ہو سکتا، صرف ویسے جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اور وہ ایمان نہیں آئے اور محروم رہ گئے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں جو بدعات پہ ملوث ہیں، ان کو جب قرآن و حدیث کی بات بتائی جاتی ہے تو ان کی سیم حالت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی چہروں کو تو دیکھو جا کے، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں تمہارے انکار، غیظ و غضب کی آگ اور چہروں کے بگڑ جانے کی حالت سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بری اور ناگوار چیز نہ بتاؤں۔ وہ چیز کیا ہے؟ النار، آگ، وہ آگ ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن جو آخرت کی فکر نہیں کرتا وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، تو پھر وہ اسی طرح اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو توبہ کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ اس لیے توبہ کا کوئی بھی قدم ہاتھ سے نہیں جانے دیا کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جہنم کا ٹھکانہ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ڈائریکٹ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل بات ایسی ہے کہ ڈائریکٹ ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن
हमारा भी तरीका ऐसा होना चाहिए। कल भी हमने ये बात पढ़ी थी ना, इख्तिलाफ अपनी जगह है लेकिन लड़ाई नहीं करनी। आपको जहाँ पे लगता है ना ये बंदा बात नहीं सुनेगा या बात मानेगा नहीं या इसको बताने का कोई फायदा नहीं, खामोशी से ना हिकमत अमली के साथ बहस अपनी वाइंड अप करें। जो आपने कुछ जो सब कुछ उनके सामने रखा है सब क्लोज कर दें। इससे बजाय कि आप, पता है क्या होता है कि अगर हम उनके झूठे कायद को टारगेट करेंगे या उंगली उठाएंगे या गलत कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो हमारे सच्चे अकीदों पर उंगली उठाएंगे, उस पर हुज्जतबाजियां शुरू कर देंगे, हमारे लिए दीन को मशकूक बना देंगे। तो हमें क्या करना है, अपने दीन को भी तो बचाना है ना। तो अगर कोई डायरेक्ट नहीं समझता तो क्या करना है, खामोशी इख्तियार कर लेनी है इंशाल्लाह। या अय्युहन्नासो, ए लोगो, ज़ुरिबा बयान की गई, मसलन मिसाल, फस्तमिऊ, बस गौर से सुनो तुम इस मिसाल को, लहू उसे, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो जिन्हें, तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। अब सबको मुखातिब करके, क्योंकि इससे शुरू का आगाज भी अय्युहन्नास से हुआ था। इसमें सब लोग से मुराद जिन जिन के अंदर मतलब मिस्टेक्स हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग ही गलत हों, लेकिन पुकारा इस तरह जाता है ना, अगर किसी भी खानदान में से दो लोग गलत काम करें तो उनको मुखातिब करना हो तो कहते हैं, ए फलां कबीले के लोगों, तुम्हारी वजह से या तुम्हारे कबीले की वजह से ये बात जो है सामने आ रही है। इसी तरह लोगों कहकर मुराद सब दुनिया ली है, लेकिन जिसकी गलती है इससे मुराद वो है। ए लोगों, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है, कान लगा के इसको सुनना है। क्या सुनना है, क्या मिसाल है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, कि वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। अब फिर अल्लाह ताला दलाल दे रहे हैं, अल्लाह ताला कितने रहमान है, अल्लाह का फजल कितना ज्यादा है। यानी अल्लाह ताला बार बार हमें रिमाइंडर देने हैं, हम बता रहे हैं कि किसी तरह से ये तौहीद की तरफ आ जाए और मेरा बंदा आग से बच जाए, क्योंकि अल्लाह का एक कानून है और अल्लाह ताला अपने कानून पर पूरा उतरने वाले हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी शिर्क हुआ, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार बार कभी किसी तरीके से किसी अंदाज से बस ये बता रहे हैं कि मेरा बंदा शिर्क से बच जाए, तौहीद की तरफ आ जाए। उतना नमाज का हुक्म नहीं दिया गया जितना तौहीद, क्योंकि तौहीद के बगैर तो फिर नमाज भी जो है वो, उसके बारे में भी अब वो कबूल होगी कि नहीं, क्योंकि जब इंसान शिर्क करता है तो इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, तो अल्लाह ताला शिर्क नहीं माफ कर सकते। हाँ, इंसान तौहीद परस्त है लेकिन उसे कुछ गुनाह है तो अल्लाह ताला उसकी कुछ और अच्छी खूबियों की वजह से उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन शिर्क वाले ने करंट पकड़ लिया अपने हाथ में, अब वो नहीं बच सकता। उससे पहले अपना इलाज करवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाकर करंट अपने हाथ से निकालना पड़ेगा। इसलिए वक्तन फवक्तन हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारे रब ने हमारी कितनी खैर खाई की है और हम फिर भी शिर्क में मुलव्विस है। मजीद बता रहे हैं, लई यखलुकू, हरगिज नहीं वो पैदा कर सकते, जुबाबन, एक मक्खी। यानी तुम उनको इतना बड़ा समझते हो और इतना महान समझते हो, तो जरा देखो तो सही कि वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। वलविज्तमाउ, अगरचे वो सारे जमा हो जाए, उस मक्खी की पैदाइश के लिए जितने भी औलिया हैं, जितने भी अ, जिनको हम मानते हैं कि ये मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, मुश्किलें करने वाले, आसान करने वाले, या बुत, या जिनकी मुशरिकीन इबादत करते थे, तो ये हम उनको बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी क्लियर एग्जाम्पल से बता दिया कि वो एक मक्खी, मतलब मक्खी इस दुनिया की हम हकीर चीज समझते हैं, बिल्कुल हम छोटे से मखलूक है, हकीर समझते हैं हम उसको, तो वो उतनी चीज भी पैदा नहीं कर सकते, मक्खी भी नहीं बना सकते। ये किसके इख्तियार में है?
یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کسی اور کو ایڈ کرتے ہیں، کسی اور کو شامل کرتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا. سو وہ ایک ذرہ پیدا کریں یا ایک دانہ یا ایک جوں پیدا کریں، یعنی وہ جو کوشش اور سوچ ہے ہم بھی پیدا کریں گے، تو یہ ایک ظلم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانند بننے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی شان کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اور من دون اللہ سے مراد جو ہے ہر چیز آ جاتی ہے جو آج کے دور میں ہم غیر اللہ کی عبادات کرتے ہیں اس میں، چاہے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، تو من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا یعنی سب کچھ، اس میں انسان اور فرشتے اور جن اور مورتیاں اور درخت اور پتھر جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ ہے اور جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اب مزید وضاحت کی کہ اور اگر یسلب چھین لے ہم ان سے الذباب مکھی شیئن کچھ بھی لا یستنقذوہ نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو منہ اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کلیئر کر دی ہے کہ دیکھیں کہ بے بسی کی ایک اور ایگزامپل کہ اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جاتی ہے تو اس مکھی سے اس چیز کو چھڑا ہی نہیں سکتے. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہیں جن پر ان کے پوجنے والے ان پر زعفران اور شہد وغیرہ لگاتے تھے، تو یا ان کے سامنے کھانے کی اشیاء لا کر رکھتے ہیں، تو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کرتی تھی، تو اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جاتی ہے ان بتوں سے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، مکھی کو پکڑ کر مار نہیں سکتے، چھڑا کر اسے چیز نہیں لے سکتے. تو یہ تفسیر بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے سوا سب ہستیاں جس میں سب شامل ہیں جنہیں پکارا جاتا ہے، اگر ان سے بھی کوئی چیز مطلب کوئی بندہ کھا رہا ہے تو کھاتے کھاتے اگر مکھی اسے کچھ چھین کر لے جائے، مکھی چھوٹی سی چیز پکڑ کے لے جاتی ہے، تو کیا ہم مکھی کو پکڑ کر اس سے چیزیں چھین سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ہم ایک چھوٹی سی مچھلی مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے مکھی کے اندر یہ ڈیٹ پن اس کی رکھا ہے کہ وہ جو چیز لے جاتی ہے اسے واپس نہیں دیتی. تو مزید کہا ضعف الطالب، ضعف کتنا کمزور ہے الطالب طلب کرنے والا، مطلب جو بندہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، والمطلوب اور جسے طلب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس دے سکتے. تو مکھی کی قوت کی طرف ذہن جا سکتا ہے کہ شاید مکھی بڑی کمزور بڑی طاقتور ہے، اس وجہ سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بتایا طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. طالب یعنی مکھی سے چیز چھیننے والا بھی کمزور ہے، اور المطلوب مکھی سے چیز چھینی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال سمجھائی ہے کہ اتنی کمزور تخلیق کا مقابلہ نہیں تم کر سکتے، اس کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. تو پھر تو جس سے تم مانگ رہے ہو دنیا کے خدا جو بنائے ہیں کس قدر کمزور ہے. ہر چیز آ جائے گی اس میں، صرف بت کی نہیں ہو رہی، ہر چیز کی ہو رہی ہے. لیکن تفسیر ایک خاص کانٹیکس میں بھی کی جاتی ہے، عام میں بھی کی جاتی ہے، تو کچھ نے خاص کانٹیکس میں کی کہ بت مراد ہے، اور پھر بعد میں باقی مفسرین نے یہ کی کہ یہاں پہ من دون اللہ
سے مراد ہر چیز آ جاتی ہے تو پھر ہر چیز اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں. اگر کسی انسان کو کہا جائے ہم مکھی سے کوئی چیز پکڑیں کو پکڑ سکتا ہے؟ کبھی مکھی نے وہ چیز لی ہو یعنی جسے وہ مکھی رس لے جاتی ہے تو کیا ہم اس کا رس واپس لے کے آ سکتے ہیں اپنے کسی بھی پھل وغیرہ کا؟ بالکل بھی نہیں لے کے آ سکتے. مکھی کو پکڑ نہیں سکتے. تو مشکل ہوتا ہے پکڑ کر اس سے چیز نہیں چھین سکتے. تو کمزوری ہے نا تو پھر بھی ہمیں اندازہ نہ ہو. ما قدر اللہ نہیں انہوں نے اللہ کی قدر کی حقا جیسے حق ہے قدری ہی اس کی قدر کا. ان اللہ لقوی عزیز کہ اس کی قدر کا حق کیا ہے؟ جواب آیا کہ بے شک اللہ بہت قوت والا ہے. جو چیز پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے. جسے فنا کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. تو وہ سب پر غالب ہے. کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا جبکہ کسی دوسرے میں یہ قوت نہ ہو نہ یہ غلبہ ہو. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدر یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو پہچانا جائے, اللہ کے عزیز ہونے کو پہچانا جائے. اللہ کے سامنے مقابلے کی کیا حیثیت؟ اللہ سے ان چیزوں کا مقابلہ نہ کیا جائے. اللہ ایک ذات ہے, اس کے انڈر ہے ہم سب, اس سے کسی اور کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ قصور کس کے؟ ہمارا, جو ہم اللہ کے ساتھ مقابلے میں کھڑے کر لیتے ہیں دوسروں کو. اللہ ہم سب کی تربیت کرے اور ہمیں حق باطل کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں شرک جیسے غلالت سے اللہ میں دور کرے اور ہمیں توحید پرست انسان اور ہماری خاندان کو, ہماری فیملی کو, ہمارے ساتھ رہنے والوں کو بھی توحید پرست بنائے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم کم از کم جنت میں داخل انٹر ہو سکے. بعد میں رتبے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رتبے ملیں گے. جب فیملیز اکٹھی ہوں گی نا جنت میں انشاءاللہ تو کچھ کے رتبے بلند ہیں کچھ کے کم ہیں. تو اللہ ان فیملیز کو اکٹھا کرنے کے لیے درمیانی ایک رتبہ مقرر کر لیں گے اور ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. لیکن اس کے لیے جنت میں انٹر ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 لوگ فیملی کے شرک میں مبتلا ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو نہیں آ سکیں گے. کتنا افسوس ہوگا کہ ہماری فیملی کا کوئی ایک بندہ یا 2 بندے باہر رہ جائیں اور کتنا کتنی اذیت والا منظر ہے. لیکن وہاں پہ پریشان نہیں ہوگے نا. لیکن اگر آج ہم ان کو ریمائنڈر دیتے رہیں تو ہمیں پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کہہ نہیں سکے. ریمائنڈر دیتے رہا کریں اپنی فیملیز کے اندر بھی, خاص طور پہ شیئر کیا یونیورسٹ اور بڑی حکمت کے ساتھ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری زبان میں تاثیر پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.